بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور طیبہ چینل سے البشکریار. محترم ناظرین، آج ہم آپ کو امریکہ کی اسٹیٹ پینسلوینیا میں اور اس کے ساتھ دوسری اسٹیٹ میں پھیلی ہوئی ایک مشہور و معروف نسل ہے جنہیں ہم ایمش کمیونٹی کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمش کون لوگ ہیں، کہ ان کے کیا نظریات ہیں، کیا ان کے عقائد ہیں اور کیا ان کا طرز معیشت ہے. محترم ناظرین، امریکہ کم و بیش ایک بر اعظم جتنا وسیع و عریض ملک ہے. یہاں قدرت کے ہر رنگ آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں بڑے بڑے سمندر ہیں، طویل ساحل ہیں، لاکھوں صحرا ہیں، بلند پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز و شاداب میدان اور گھنے جنگلات آپ کو ملتے ہیں. اس ملک میں شدید گرمی بھی ہے، سخت سردی بھی ہے اور ہر طرف پھیلی ہوئی بہار اور غرض قدرت کے تمام جتنے رنگ ہیں نا، وہ آپ کو اس ملک میں ملتے ہیں. اس پر انسانوں نے بھی بڑا کام کیا ہے، ان کی بھی بڑی کاریگری ہے کہ بڑی محنت کی گئی ہے. اس قوم نے اس خطے کو بہت خوبصورت اپنی محنت کے ساتھ اس کو بنایا ہے اور تعمیر کیا ہے. تو یہ ساری جو فطرت کی رنگینیاں ہیں، یہ دیکھ کر انسانی عقل و ہنر کے جو کرشمے ہیں وہ بندہ دیکھ کے بڑا دنگ رہ جاتا ہے. محترم ناظرین، اپنے معاشی استحکام کی بنا پر غریب ملکوں کے جوانوں کا خواب بھی ہے اور ان کے لیے یہاں بہترین روزگار کے بھی موقع ہیں اور وہ آ کے یہاں سے بڑا روزگار بھی حاصل کرتے ہیں. تو اب آپ کو ہم اس ایمش جو کمیونٹی کے متعلق بتا رہے تھے، تو یہ امریکہ کے پرانے اصلی جو باشندے اولڈ انڈینز تھے ان پر مشتمل ہے. دنیا کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اپنی پرانی اور قدیم اقدار اور روایات کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ بھی وہی پرانی یعنی عہد عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اسی طرح چل رہے ہیں. تو ناظرین، یہ کمیونٹی جو ہے نا، اس جدید دور کی جو سہولیات ہیں یعنی بالکل استعمال نہیں کرتے. بجلی، انٹرنیٹ، گاڑیاں، دوسری جدید آلات کے بغیر ہی وہی قدیم طرز زندگی گزار رہے ہیں. کھیتی باڑی ان کا پیشہ ہے. امریکہ کے 2-3 اسٹیٹوں میں پھیلی ہوئی یہ کمیونٹی ہے. پینسلوینیا جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور نیو یارک اور اس کے ساتھ اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں یہ پھیلے ہوئے ہیں. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں، وزٹ کرنا چاہیں تو واشنگٹن سے بھی اور نیو یارک سے بھی بائی روڈ بالکل آ سکتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے. یہ 17ویں صدی میں یہ زیادہ تر جرمنی اور سوئٹزرلینڈ اور اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں سے یہ امریکہ میں منتقل ہوئے اور یہ ابھی تک وہی رسم و رواج جو یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ ہیں. یعنی اس وقت کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. وہی سواریاں، وہی چیزیں اور وہی کھیتی باڑی، اور یہ بگیوں پہ سفر کرتے ہیں، ٹانگوں پر سفر کرتے ہیں، پرانے طرز کے سادہ گھروں کے اندر رہائش رکھتے ہیں. 16 سال کی عمر میں چرچ سے وابستہ ہو جاتے ہیں. چرچ سے وابستگی کے بغیر کوئی نوجوان شادی بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ایمش کمیونٹی اپنے مذہبی رسومات سے سختی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کو پانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا کو ترک کر دیا جائے یہ بھی ان کی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ جو لوگ ہیں ایمش، یہ ہتھیار نہیں رکھتے، ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننا ضروری خیال نہیں کرتے، اس لیے اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا میں کوئی انٹرسٹ یا ان کو اس طرح کی نہیں ہوتی. اور چھوٹا سا ان کا سکول ہوتا ہے ایک کمرے کا، یہ ہم نے دیکھا ہے، جس میں مقامی ایک خاتون ٹیچر ہوتی ہے اور وہ اپنا ہی ان کا اختیار کردہ نصاب ہوتا ہے، وہ بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں. مطلب ناظرین، ان کی جو کمیونٹی کی مطابق جو تعلیم ہے وہ اچھی ہے اور ان کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہنر اور اچھی معلومات دے سکیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کو یہ اہمیت نہیں دیتے، نہ ہی آرٹس وغیرہ، نہ ہی جدید تعلیم کو وہ ضروری سمجھتے ہیں. ایمش کے جو اسکولوں میں بہت ہی محدود سلیبس ہوتا ہے جس میں ابتدائی ریاضی، جغرافیہ اور لکھنا پڑھنا انہیں سکھایا جاتا ہے. زیادہ یہ 10th کلاس تک بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد تعلیم حاصل نہیں کرتے. ان کے اپنے اسکول اور اپنا نصاب ہے. اسی طرح ان کی جو رہن سہن، طریقہ کار، ان کی خواتین جو ہے نا وہ آستینوں والے بلیک اور بلو کلر کے کپڑے پہنتی ہیں اور سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور یہ کپڑے گھروں میں بناتی ہیں، یعنی لوکل سطح پر بنتے ہیں، یہ بازار سے نہیں لیتے. ان کی خواتین مکمل طور پر سادہ اور مکمل لباس میں ہوتی ہیں. ان کے مرد داڑھی رکھتے ہیں اور مونچھیں صاف کرتے ہیں. ان کی 2 ترجیحات ہیں، یعنی سب سے پہلے ترجیح اپنی مذہبی رسومات اور عقائد سے وابستگی، اور پھر کھیتوں کے اندر اپنے باپ دادا کے جو طور طریقے تھے اس کے مطابق کام کرنا. ہم نے محترم ناظرین اس کمیونٹی کے علاقے کا وزٹ کیا ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. ان کی مارکیٹوں کا ہم نے دورہ کیا جہاں ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات اور بالخصوص ان کی بنائی ہوئی غیر معمولی خوبصورت چیزیں موجود ہیں. ہم نے اس گاڑی میں سفر بھی کیا جو بگی ٹائپ کی تھی، جسے گھوڑوں سے کھینچا جاتا، جس طرح ہمارے یہاں تانگا ہوتا تھا، یہ اس طرح کی یہ بنی ہوئی چیز ہے. تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، دیکھنے کے قابل ہے. امریکہ میں دیکھنے کے یعنی آج کی اس جدید دور میں بھی لوگ کتنے سادہ ہیں اور اپنے اسی یعنی آج سے صدیوں پہلے
والے یعنی جو طرز معیشت اور طرز رہن سہن اس پر یہ گزارا کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ چل رہے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم.